بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من المفلس قالوا من لا درہم لہ ولا متاع قال المفلس فی امتی من اتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام وأتی قد شتم هذا وهلك مال هذا وضرب هذا وقذف هذا حتى يؤخذ من حسناتهم حتى يعطى هذا من حسناتهم فإن فنيت حسناته طرح عليه سيئاتهم وطرح في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرا محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام نے جہاں عبادات کی تعلیم دی ہے، اللہ کے حقوق کو بتلایا ہے، وہیں بندوں کے حقوق کو ایسی تفصیل کے ساتھ بتلایا ہے کہ دوسری جگہ پر یہ چیز نہیں ملتی۔ اس دنیا کے اندر انسان اپنے رب کو راضی کرے تو راضی کرنے کے اندر اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ جیسے تعلقات ہوں گے اس اعتبار سے ہدایت ہوگی۔ انسان کا سب سے قریبی تعلق جو ہوتا ہے وہ اپنے والدین سے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تم میں سے ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اور یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان سے اف مت کہو، یعنی اپنے کسی عمل سے ان کے سامنے ناراضگی کا اظہار نہ کرو۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو مت۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے اچھی اور بھلی بات کرو، ان کا دل خوش کرو۔ واخفض لہما جناح الذل، اپنے آپ کو ان کے سامنے بچھا دو، ذلیل بن جاؤ۔ اور وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرو کہ ہمارے رب ان کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی ہے، ہمیں پالا اور پوسا ہے۔ کیا اہمیت بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر کائنات کا سب سے بدترین گناہ کرنے کے پر تمہارے اوپر زور ڈالیں، تمہارے اوپر دباؤ بنائیں کہ تم اسلام چھوڑ کر شرک اختیار کر لو، تو تم ان کی فرما برداری مت کرنا، ان کی بات نہ ماننا، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ غلط کام کا اگر دباؤ بنا رہے تو اس کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایک طرف والدین کے حقوق بتلائے گئے، ماں کے بارے میں بتلایا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، دوسری طرف فرمایا گیا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ تو دوسری طرف والدین کو بھی ہدایت دی گئی کہ اگر بچہ پیدا ہو تو اس کا حق ہے تمہارے اوپر
اس کی تربیت تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم تربیت نہ کرو گے تو پھر کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا. ایک روایت کے اندر ہے کہ اگر بچہ بالغ ہو جائے اور بلا وجہ اس کے نکاح کے اندر تاخیر کی جائے اور اس تاخیر کی وجہ سے وہ بچہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جائے تو اس کا گناہ اس کے والدین کے اوپر بھی جائے گا. وقت آ جانے پر جو حق جو ان کا فرض تھا انہوں نے فرض ادا نہ کیا، سوال ان سے بھی ہوگا. ایک طرف اولاد کو بتلایا جا رہا کہ تمہارا حق کیا ہے، دوسری طرف والدین سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا حق یہ ہے کہ تم ان کی تربیت کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یعنی ان کی تربیت کرو. ہر چیز کے حقوق بتلائے گئے اور ان حقوق کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرخروئی حاصل ہوگی. اور اگر حقوق العباد کی ادائیگی نہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر باز پرس فرمائیں گے. اسلام نے ہر چیز کو بتلایا ہے، بلکہ جو ہمارے فقہ کی کتابیں ہیں، جو مسائل جہاں ہمیں بتلائے جاتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، زندگی گزارنے کا ضابطہ کیا ہے، تو اس میں ایک بڑا حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے. بہت آسان بات سمجھنے کی ہے. ہماری فقہ کی کتاب ہے ہدایہ، جس کی 4 جلدیں ہیں. پہلی جلد کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت، عبادات کی قبیل کے سارے مسائل پہلی جلد کے اندر لکھے ہوئے. دوسری، تیسری، چوتھی 3 جلدوں کے اندر صرف حقوق العباد لکھے ہوئے ہیں. نکاح کے مسائل، نکاح اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ حقوق متعلق ہوتے ہیں حقوق العباد کی قبیل سے. خرید و فروخت اس کا تعلق بندوں سے ہے، حقوق العباد کی قبیل سے ہے. اسی طرح آدمی معاشرے میں رہتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور کھیتی کے معاملات ہیں. یہ سارے معاملات جو آپس میں ہوتے ہیں ان سب کا تعلق بندوں سے ہے. 1/4 عبادات کے مسائل لکھے ہوئے ہیں اور 3/4 مسائل حقوق العباد کے لکھے ہوئے ہیں. اور ہم نے اس پہلو کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے. آدمی اللہ کی عبادت کرنے کو، نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، حج کرنے کو، زکوٰۃ دینے کو عبادت سمجھتا ہے، تلاوت کو عبادت سمجھتا ہے، لیکن معاملات کے اندر سچائی اختیار کرنے کو عبادت نہیں سمجھتا، وعدہ پورا کرنے کو عبادت نہیں سمجھتا، امانت داری کو عبادت نہیں سمجھتا. حالانکہ یہ ساری چیزیں انسان کی عبادت کے اندر 4 چاند لگاتی ہیں اور اس کے بغیر آدمی جنت کے اندر نہیں جا سکتا. اگر آدمی اعلیٰ درجے کا متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار ہو اور حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرنے والا ہو تو یہ آدمی جنت میں ایسا نہیں جا سکتا جیسا حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والا جائے گا. حقوق العباد انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقوق العباد کے بارے میں کہ زنا کرنے والا زنا سے توبہ کرے، اس کی توبہ قبول ہوگی، زنا کا گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے غیبت کی ہے، بندے کے حق کے اندر خیانت کی ہے، تو جب تک وہ بندہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اس کی غیبت کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا. حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کا حق ضائع کیا گیا. ہم جب اپنے کاروبار کے اندر بیٹھتے ہیں، اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں اس بات کا تصور نہیں ہوتا کہ یہ ہماری زندگی، اس کا تعلق ہمارے دین سے. اخلاق کی بنیاد پر کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے. اخلاق کیا ہے؟ اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھنا. نبی علیہ السلام نے تعلیم دی
واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون؟ سیدھے الفاظ میں اگر کہہ دوں، وہ جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی اظہار ثانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ پڑوسی کے ساتھ معاملات حقوق العباد کی قبیل سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان نہیں ملے گا ایسے شخص کو، اس شخص کے ایمان کی گواہی نہیں دی جائے گی۔ تو حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ حقوق العباد، اگر کوئی شخص حقوق العباد کو صحیح طریقے سے پورا ادا نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن اس کی عبادت اس کے کام نہ آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روایت میں نے تلاوت کی، آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم و دنانیر نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص آئے گا، کہے گا اس نے مجھے گالی دی ہے، اس کی نیکی اٹھا کر اس کو دے دی جائے گی۔ دوسرا آئے گا، اس نے مجھے چانٹا لگایا تھا، مارا تھا، اٹھا کے دے دی جائے گی نیکی۔ تیسرا آئے گا، اس نے میرا مال ناحق کھایا تھا، نیکی اٹھا کے دے دی جائے گی۔ تیسرا آئے گا، اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، نیکی اٹھا کے دے دی جائے گی۔ یہاں تک کہ اس کی نیکیاں جاتے جاتے مطالبہ کرنے والے آتے رہیں گے، نیکیاں دی جاتی رہیں گی۔ اگر اس کا مقدر رہا کہ نیکیاں ختم ہونے سے پہلے مطالبہ کرنے والے ختم ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ ایسا ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مطالبہ کرنے والے ختم نہیں ہوں گے، تو پھر اب اس کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر لادے جائیں گے۔ جو مطالبہ کرنے والا آیا اس کے گناہ اس شخص کے اوپر لاد دیے جائیں گے جو بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا، اور پھر گناہ اس کے اوپر اتنے ہو جائیں گے کہ اس کو منہ کے بل جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ عبادت خوب تھی، لیکن حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا تھا، تو صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کی وجہ سے جنت کے اندر نہ جا سکا جب تک کہ حقوق العباد بھی پورا پورا موجود رہا۔ اللہ کے حق میں کوتاہی ہے، اللہ کل قیامت کے دن معاف فرما دے گا اللہ، اور لیکن حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہے تو بندے سے بھی معاف کرانا پڑے گا دنیا کے اندر، یا آخرت میں معاف کر دے بندہ، تب تو نجات ملے گی، ورنہ نجات نہیں ملے گی۔ اور قیامت کے دن کوئی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ لہذا اس دنیا کے اندر حقوق العباد کو درست کر لیا جائے۔ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر اسلامی تعلیمات کے پابند ہیں۔ ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا شریعت کیا کہتی ہے۔ ہمیں اس بات سے بحث نہیں ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ ان لوگوں کو بنایا جن کے لیے دنیا جنت ہے اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، تو کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو جائے گا، ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ بنیاد یہ ہے کہ نظریہ کیا ہے۔ اگر ہمارا نظریہ اور غیر مسلم کا نظریہ ایک ہے تو ہم اس نظریے کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اسلام اور مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیں ملی ہے اس لیے کہ اپنی جنت بنا لی جائے، چاہے دنیا رہے چاہے چلی جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے آخرت اور دنیا اور آخرت دونوں ایک دوسرے کی سوتن ہیں، اور کسی کو دونوں نہیں مل سکتی۔ اگر دنیا بنائے گا آخرت کو نقصان پہنچے گا، اور آخرت بنائے گا تو دنیا کو نقصان پہنچے گا، دونوں ہاتھ میں لڈو نہیں رہے گا، یہ دونوں کبھی راضی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں فائدہ کہاں پہنچانا ہے، نقصان کہاں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے
کہ ہم جس کو نقصان سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہی فائدہ ہو۔ لہذا اپنا نظریہ درست رکھنا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر دنیا کے ہر فرد کے ساتھ معاملہ کریں گے تو ہمارے سامنے ہماری آخرت رہے گی، دنیا نہیں رہے گی۔ اسلام نے ہر چیز کے بارے میں تعلیم دی ہے۔ میں نے شروع کیا تھا کہ پہلا حق والدین کا ہے اور اس کے مقابلے میں اولاد کا حق والدین کے اوپر ہے۔ بیوی کا شوہر کے اوپر حق ہے تو شوہر کا بیوی کے اوپر بھی حق ہے۔ اب اس وقت یہ موقع نہیں کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے۔ یہ حق بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ واحب الخلق الی اللہ احسنہم الی عیالہ۔ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے کنبے کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زبی پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو یہ حقوق بیان کیے گئے کیوں؟ تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، آخرت میں ہم مفلس نہ بننے پائیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہر چیز کے دو پہلو ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس اطمینان میں رہ جائیں کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اس کا معاملہ ہم آخرت میں سمجھیں گے۔ آخرت میں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ جانتا ہے، لہذا ہم اس دنیا کے اندر اس کو معاف کر کے جائیں۔ العفو خیر الانتقام۔ کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے تو ہم اس کو آخرت پر نہیں چھوڑیں گے، اس کو اس دنیا میں معاف کر کے جائیں گے۔ معافی بہترین انتقام ہے۔ اور ایک روایت ہے طبرانی کے اندر غالباً کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے بیٹھے آپ مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت نظر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ مسکرائے؟ کہا ہاں، مجھے اپنی امت کے دو آدمی دکھائے گئے جو رب کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ اس شخص نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھ سے اس کا بدلہ دلوا دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اس کا بدلہ دلوا دیتے ہیں، لیکن تم ذرا نظر اٹھاؤ۔ نظر اٹھایا، کیا نظر آیا؟ کہ جنت اور جنت کے محلات نظر آ رہے ہیں سونے چاندی کے۔ کہا اگر تم اس کو معاف کر دو تو یہ تمہارا ہے، اگر تم اس کو معاف کر دو تو یہ محلات تمہارے ہیں۔ اس نے کہا یا اللہ میں نے معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا ہاتھ پکڑو اور دونوں چلے جاؤ، دونوں اس محلہ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ حقوق العباد کو معاف کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اگر دوسرے کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، ہم سے ظلم ہو رہا ہے، تو پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے معاف کرائیں، اس کے پاس جا کے اس سے معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں۔ اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اس کو معاف کر کے اس دنیا سے جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس معافی کی بنیاد پر ہمیں جنت عطا فرما دیں۔ دنیا کے اندر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے نہ کسی نے کیا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یا اللہ میں ایک انسان ہوں، انما انا بشر فایما رجل جلدتہ او شتمتہ او لطمتہ، اگر کسی شخص کو میں نے برا بھلا کہہ دیا ہو، کسی کو کبھی کوڑا مار دیا ہو، کسی کو کسی طریقے سے ہاتھ سے مار دیا ہو،
تو یا اللہ یہ میرا عمل اس کے حق میں نماز بنا دے، زکوٰۃ بنا دے، اور ایسی عبادت بنا دے جس کے ذریعے سے وہ آپ کی قربت حاصل کرے۔ پھر قیامت کے دن وہ شخص دیکھے گا کہ جس سے مجھے مطالبہ کرنا ہے اس نے خود اتنا دے دیا ہے کہ اس سے زیادہ ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن وہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے، ہم ہر ایک سے بلا بلا کے، یاد ہی نہیں ہے کس کو کیا کیا کہا ہے، تو یہ دعا، اس دعا کا اہتمام کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ جس کو میں نے جس طرح کی بھی تکلیف پہنچائی ہے اس کو اس کے حق میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ایسی عبادت بنا دے جس کے ذریعے سے وہ آپ کی قربت حاصل کرے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ بندہ دیکھے گا کہ جس سے مطالبہ کرنا ہے اس نے پہلے ہی اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، تو امید ہے کہ وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائے گا، ورنہ حقوق العباد کی ادائیگی کیے بغیر انسان کو چھٹکارا نہیں ہوگا، اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے کے نتیجے میں انسان جنت کا مستحق بچے گا بھی کہ نہیں، اس کا کوئی بھروسہ اور کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔